اب پہلے دیکھیے مسجد بنانے کی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں بنانا چاہیے، کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد محلوں میں آبادی کی جگہ بنانے کو پسند فرمایا۔ آپ جا کے ویرانوں میں مسجد بنا رہے ہیں تو کون پڑھے گا نماز، کیا فائدہ اس کا؟ یا جا کے قبرستان میں بنا رہے ہیں، یا آپ جا کر جیسے بعض لوگ آج کل چلا بعض کنٹریز میں، مسلم کنٹریز میں سی سائڈ پر بنا رہے ہیں، اور وہ ایسی کہ لوگ جو ہے جمعہ کو بھی نہیں جاتے وہاں، کیونکہ سی سائڈ کو تو بھٹکی ہوئی روحیں جاتی ہیں زیادہ تر تفریح کرنے کے لیے، یا اگر اچھے لوگ جائیں گے تو وہاں پر نماز کا تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا، تو وہاں پر آپ بنا رہے ہیں بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں۔ بعض ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسی مسجد ہے جو آدھی سمندر میں ہے اور آدھی باہر ہے، اب اس کو لوگ جو ہے سیاح وزیٹر تفریح کے لیے جاتے ہیں وہاں پر، تفریح کے طور پر۔ جو اصل مسجد کی روح ہے وہ تو کمزور ہو گئی، اب وہ مسجد سے زیادہ عبادت گاہ کے بجائے تفریح گاہ بن گئی۔ تو کوشش کریں جیسے اس حدیث میں کہا گیا مساجد محلوں میں ہو تاکہ لوگ آباد کر سکیں، 5 وقت کی نماز اس کے اندر جا کر پڑھ سکیں، اور دوسرا وان تنظف و تطیب، مسجد کو صاف ستھرا رکھو اور خوشبو لگاؤ۔ صرف پاک صاف نہیں، جھاڑو مارنے سے بات نہیں بنے گی، جھاڑو جھٹکا وہ بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشبو کا استعمال بھی ہو، کیونکہ مختلف لوگ آتے ہیں، بار بار آتے رہتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے خوشبو معطر ہونا چاہیے مسجد۔ بعض لوگ ماشاءاللہ بعض علاقوں میں اس کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا ایسے اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مسجدیں جو ہیں بیوت اللہ ہیں، اس میں خصوصی طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر مساجد جہاں محلوں میں بنائی جائیں گی وہاں یہ ایک بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وہاں خبریں نہ ہوں، جیسے اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ مساجد کے اندر خبریں، خبروں کے ساتھ مساجد، یہ بڑی کنفیوژن اور پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ خبریں الگ ہیں قبرستان میں، اور مساجد جو ہے عبادت کے لیے ہے، وہاں شرک یا شرک کی طرف لے جانے والے روٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل صاف ستھرا توحید والا ماحول ہو۔ اور مساجد یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو وہاں جا کر اللہ کو یاد کرے بندہ، وہاں کسی اور کی بڑائی نہیں ہو سکتی۔ ورنہ یہ ہے کہ اب جمعہ کے پہلے اعلان پہ اعلان ہو رہا ہے، فلاں صاحب اس جمعہ کو 5 روپے چندہ دیے، فلاں 10 دیے، فلاں 15 دیے، کسی کا نام چھوٹ گیا تو امام کی آ گئی موت پھر کبھی۔ اور اگر کوئی زیادہ چندہ دیا آپ اس کا بھی نام اتنا ہی لیے جتنا دوسرے 10 روپے کا لیے تھے، وہ بھی دیکھ لے گا، پھر وہ کہتا ہے اچھا باہر آؤ میں بتاؤں گا کہ اتنا دیا اور میرا بھی اتنا ہی نام لیے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ مساجد میں پرسنل ایڈورٹائزمنٹ کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، یہ ہونا چاہیے مساجد کا اصل بنیادی مقصد، تاکہ ہم اصل راستے پہ قائم رہیں۔